آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ اہم معلومات جو ہر شیعہ علی ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ یہ پیغام کم سے کم کسی ایک شخص کے لیے بھیجیے تاکہ آپ بھی اس عظیم ثواب میں شامل ہو سکیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان معلومات کا ذکر میں سوال و جواب کی صورت میں کروں گا، تو آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ سوال ہے، امام مہدی علیہ السلام کتنے سال کی عمر میں مقام امامت پر منصوب ہو گئے تھے؟ تو جواب ہے 5 سال۔ 5 سال کی عمر میں امام زمانہ مقام امامت پر منصوب ہو گئے تھے۔ سوال، امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کتنے سالوں تک رہی؟ تو جواب ہے 69 سال۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کس سال سے شروع ہو گئی تھی؟ تو جواب ہے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ قمری سال 329 سے اب تک جاری ہے۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ جواب، امام زمانہ کی ظہور کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کے دائیں بازو پر کون سی آیت لکھی ہوئی تھی؟ سوال، کس معصوم نے فرمایا کہ ظہور کا وقت خدا سے مربوط ہے اور جو بھی اسے مشخص کرے گا وہ جھوٹا ہوگا؟ یہ فرمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہے کہ جو بھی شخص ظہور کا وقت مشخص کرے گا، ظہور کا وقت بتائے گا، وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ ظہور کا ہونا خدا سے مربوط ہے۔ سوال ہے، پیغمبروں کی میراثوں میں سے کسی ایک میراث کا ذکر کریں جو امام زمانہ اپنے ساتھ لائیں گے۔ تو جواب ہے جو میراث امام زمانہ اپنے ساتھ لائیں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر ہے۔ سوال، امام زمانہ کس دن ظہور کریں گے؟ جس دن امام زمانہ ظہور کریں گے وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کس شہر سے ظہور کریں گے؟ جواب ہے امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ظہور کریں گے۔ سوال، وہ آیت جسے حضرت مہدی علیہ السلام ظہور کے وقت سب سے پہلے پڑھیں گے وہ کون سی ہے؟ جواب ہے۔ سوال، کون سا شہر امام مہدی علیہ السلام کی دارالحکومت ہوگا؟ جواب، وہ شہر کوفہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی دارالحکومت ہوگا۔ سوال، ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا محکمہ انصاف اور عدلیہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو جواب ہے ظہور کے بعد امام زمانہ کی محکمہ انصاف اور عدلیہ مسجد کوفہ ہوگی۔ سوال، امام کے انصار اور آن حضرت کی بیعت کس جگہ پر کریں گے؟ تو جواب ہے وہ بیعت کعبۃ اللہ میں کریں گے۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کے انصار کتنے ہوں گے؟ تو جواب ہے 313 افراد جو امام زمانہ کے انصار ہوں گے۔ سوال، ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے انصار میں سے کتنی خواتین ہیں جو شامل ہوں گی؟ تو جواب ہے 13 خواتین جو امام مہدی علیہ السلام کے انصار میں شامل ہوں گی۔ سوال، ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے والا پہلا شخص کون ہوگا؟ تو جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ پہلا شخص ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ سوال، کون سے پیغمبر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو امام زمانہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ روایات میں امام زمانہ کے گھر کا نام کیا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے بیت الحمد۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کی تلوار کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے سیف اللہ۔ سیف اللہ امام مہدی علیہ السلام کی تلوار کا نام ہے۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے کتنی بڑی دعائیں ہم تک پہنچی ہیں؟ تو امام زمانہ کی جانب سے 40 بڑی دعائیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ سوال، کون سی مسجد امام زمانہ کے خاص حکم کی تحت بنی ہے؟ جواب، وہ مسجد جمکران ہے جو امام زمانہ کے خاص حکم کے تحت بنی ہے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کون سی ایسی مخصوص صفت ہے
جو امام زمانہ میں پائی جاتی ہے؟ جواب: جو صفت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ میں مخصوص پائی جاتی ہے وہ صفت لمبی عمر ہے۔ سوال: غیبت کبریٰ کے وقت سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ جواب: غیبت کبریٰ کے وقت سب سے بڑی عبادت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ سوال: پڑھی جانے والی کون سی زیارت امام زمانہ کے ساتھ منسلک ہے؟ تو جواب ہے پڑھی جانے والی وہ آیت وہ زیارت آل یاسین ہے جو امام زمانہ کے ساتھ متعلق ہے۔ سوال: امام زمانہ کی مخصوص دعا کون سی ہے؟ تو جواب ہے امام زمانہ کی مخصوص دعا دعائے عہد ہے۔ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نماز کتنی رکعتوں کی ہے؟ تو جواب ہے 2 رکعت۔ سوال: امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے روزانہ کون سی دعائیں پڑھنے کی ہدایت ملی ہے؟ سوال: امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے روزانہ کون سی دعا پڑھنے کی ہدایت ملی ہے؟ تو جواب ہے دعائے فرج۔ اور سوال اور جواب کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ میں اختتام میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کا فرمان تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں: کوئی دن عاشور جیسا نہیں تھا، 30,000 افراد قتل امام حسین علیہ السلام پر جمع ہوئے اور سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور وہ اللہ کی قربت کے لیے ان کا خون بہا رہے تھے۔ حدیث کربلا صفحہ 422۔ اللہ نے کے بعد